اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 3 for the students of BS English 4th semester for the subject of advanced academic reading and writing. Today my topic is finding meanings plus study skills. ہم نے پہلے دو لیکچرز میں اسٹڈی سکلز کو ڈسکس کیا تھا. آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. اس میں اسٹڈی سکلز کا ایک آخری ٹاپک ہے جسے بڑا مختصر سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آئیں گے اور وہ ہے جی فائنڈنگ میننگز. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اسٹڈی سکلز کو فنش کر کے نیا ٹاپک فائنڈنگ میننگز ہم شروع کریں گے. جی اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اسکرین پر اسٹڈی سکلز کا ٹاپک ہے اور یہ اس کا فرسٹ پیج ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا اس کو ہم چھوڑتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ٹائم مینجمنٹ. اسٹڈی سکلز میں ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے. جو کوئی اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم مینیج نہیں کر پاتا وہ پراپرلی پڑھ نہیں پاتا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے اور ہمیں کیا نصیحت کی جاتی ہے ٹائم مینیج کرنے کے سلسلے میں. To achieve academic success, you must carefully manage your study time on a daily, weekly, and semester basis. The following is a time management strategy for doing exactly that. تو کہا گیا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹائم مینیج کرنا پڑے گا. ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. ٹائم ٹیبل 3 ڈائمینشنل ہوگا، 3D. اس کی فرسٹ ڈائمینشن ہے ڈیلی بیسس پر، سیکنڈ ڈائمینشن ہے ویکلی بیسس پر اور تھرڈ ڈائمینشن ہے سمیسٹر بیسس. اور وہ کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں. فرسٹ سٹیپ ہے پریپیئر اے ٹرم کیلنڈر. At the start of each new term, before you get heavily involved in your studies or other activities, prepare a calendar that covers the entire term. Your term calendar should outline the following. کہا گیا کہ جیسے ہی آپ کی ایک نئی ٹرم شروع ہوتی ہے، نیا سمیسٹر شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ اپنی پڑھائی میں اور باقی کی ایکٹیویٹیز میں الجھ جائیں، اپنی اس پوری ٹرم سے متعلق ایک کیلنڈر بنا لیں اور اس میں مندرجہ ذیل پوائنٹس شامل ہونے چاہیے. اسائنمنٹس with their due date. تو آپ کے ٹرم کیلنڈر میں تمام تر اسائنمنٹس کا ذکر ہونا چاہیے کہ فلاں سبجیکٹ کی ایک اسائنمنٹ ہے جو کہ فلاں ڈیٹ پر سبمٹ کروائی جانی ہے، وہ اپنی اس ایکیڈیمک کیلنڈر میں لکھ لیجئے. ٹیسٹ ود دیئر ڈیو ڈیٹس. ٹیسٹ کی بھی ڈیٹس ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں ڈیٹ پر ٹیسٹ ہوگا، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. آل اسکول ایکٹیویٹیز، کالج ایکٹیویٹیز یا یونیورسٹی ایکٹیویٹیز، آل آؤٹ آف اسکول اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہونی ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جیسا کہ کھیلوں کے مقابلے ہیں، تقریری مقابلے ہیں، کوئی آؤٹ ڈور ٹور ہے، ان سب کو اپنے اس کیلنڈر میں لکھ لیں. اگر آلریڈی لکھا ہوا ہے تو انہیں ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے جی پریپیئر اے ویکلی شیڈیول.
Your weekly schedule is prepared at the beginning of each new week. Each Sunday, sit down and prepare your weekly schedule. اور ویکلی شیڈیول ہر ہفتے کے آغاز سے پہلے اتوار والے دن شام کو بنا لیا جانا چاہیے. You will prepare your weekly schedule each Sunday. You should update your schedule as the week progresses and new items arises. تو اتوار کے اتوار آپ اپنا پورے ویک کا ٹائم ٹیبل تو بنا لیں، ایڈجسٹ کر لیں، لیکن اسے ایٹ ریگولر انٹرولز ہر دوسرے تیسرے دن اپڈیٹ کرتے جائیں، کیونکہ بعض وقت کچھ نئے واقعات سامنے آتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو اپنا سیٹ پیٹرن، اپنا شیڈیول بدلنا پڑ سکتا ہے. اسٹیپ 3، پریپیئر آر ڈیلی شیڈیول. تیسرے نمبر پہ آپ کو اپنا روز کا شیڈیول بنانا ہے. یہ جو ڈیلی شیڈیول ہے یہ ریٹن فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے بنتا ہے اور یہ کیا ہے. یو آلسو نیڈس ٹو پریپیئر اے ڈیلی شیڈیول ایچ ایوننگ. پریپیئر اے ڈیلی شیڈیولر فار دا نیکسٹ اسکول ڈے. Place a check mark next to each item to be completed as it is completed. To prepare your daily schedule, do the following. After you have managed time for your studies, you need to learn the following study skills. اچھا جی. تو کہا گیا کہ ہر شام جب آپ اپنے کام مکمل کر چکے ہوں تو اپنے شیڈیول کو نکال کر سامنے رکھیں، جو کام آپ نے آج کے دن میں کیے ان پر ٹک کر دیجئے، پھر اگلے دن کا شیڈیول بنا لیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. After you have managed time for your studies, you need to learn the following study skills. کہا گیا کہ جب آپ ٹائم مینیج کر چکے ہیں ویکلی، اس کے بعد ٹرم بیسس پر اور ڈیلی بیسس پر اپنے ٹائم ٹیبلز بنا چکے ہیں اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ٹائم مینیج کریں گے، تو پھر چند ایک اسٹڈی سکلز ہیں. چند ایک اسٹڈی سکلز ہیں جو کہ آپ نے حاصل کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹڈی سکلز کیا ہے اور انہیں کس طرح سے حاصل کرنا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک تھا اسٹڈی سکلز کے حوالے سے ٹائم مینجمنٹ کا، جسے ہم نے پڑھا. اس کے بعد اسٹڈی سکلز کی کچھ ٹپس ہیں اور یہ تعداد میں کل کتنی ہے، 3 4 5 جی، دیز آر ٹوٹل 5 سکلز. یہ کل ملا کے 5 سکلز ہیں جنہیں ہم بہت مختصر پڑھیں گے. ماسٹر دا آرٹ آف نوٹ ٹیکنگ. It happens to everyone. We think we will remember something, but we forget because we get indulged with so much other stuff, videos on YouTube or chat with friends on Facebook, etc. Even if you take notes, it doesn't mean you are doing it effectively. It is important to get familiar with notes taking strategies and finding the one that best fits you. اس پیراگراف میں کہا گیا کہ نوٹس ٹیکنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کوئی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، تو ہمارا ذہن ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہمیں یاد ہو گیا ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھول جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ فیس بک پر اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرنا اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا وغیرہ. ان حالات میں لیسن کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ نوٹس بنا لیے جائیں. اور رائٹر لکھتے ہیں کہ جب ہم نوٹس ٹیکنگ کا کام کرتے ہیں تو وی آر ناٹ شیور کہ ہم یہ کام بڑی تسلی سے کر رہے ہیں. سم آف دیز اچھا جی، سم آف دیز انکلوڈ پے اٹینشن ٹو بولڈ فیس ورڈز اینڈ ہیڈنگز, reworking
main ideas into concepts that are easily understood, being attentive to captions, using different mode of note taking including highlighters, sticky notes, index cards, graphs, charts and diagrams, and making sure the notes taken answer reference the objectives and questions that accompany each lesson. इस पैराग्राफ में हमें नोट्स टेकिंग का सही तरीका बताया गया है। नोट्स टेकिंग में कई चीज़ें हैं, मसलन आपके सामने जो बुक है, जो डायरी, उस पर लिखी हुई तहरीर को हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें मैप्स, चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोट्स टेकिंग के आखिर में आपने ये बात श्योर करनी है, क्लियर करनी है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं क्या वो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक है, जो आपका टॉपिक था उसके मुताबिक हैं। इस एक सेंटेंस को मैं आपके लिए दुरुस्त कर रहा हूँ। इस सेंटेंस शुरू हुआ सम ऑफ दीज इंक्लूड, ये थोड़ा सा गैर वाज़ेह है, एम्बिगुअस है। इसको मैं एक प्रॉपर सेंटेंस की शक्ल दे रहा हूँ। कि अब इस फिक्रे का आगाज़ होता है कि सम ऑफ द हिंट्स टू टेक इफेक्टिव नोट्स इंक्लूड, अच्छे नोट्स बनाने के लिए कुछ एक टिप्स मंदरजा झैल हैं। तो ये हमारी पहली स्किल थी नोट्स टेकिंग की। दूसरे नंबर पे है यूज माइंड मैप। A mind map is a kind of framework. It is a way of helping you to organize, visualize, and summarize. Its purpose is to give you a better way to store information on one page. Many topics can be studied and revised easier and more meaningfully by making a mind map. Mind map can be made by hand or by using a special program on the computer and are used to take notes in class, find main ideas, revise for the exam and brainstorming ideas. माइंड मैप क्या है जी? अपने जहन में आपने एक नक्शा बना लेना है। आपने जो कुछ लिखना है, जो कुछ याद रखना है, उसका एक नक्शा बना लेना है। ये माइंड मैप जहन में भी हो सकता है, एक पेज पर रिटन फॉर्म में हो सकता है, कंप्यूटर पर टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। तीसरे नंबर पे है रीड टू योर सेल्फ आउट लाउड। रीडिंग स्ट्रेटजीज में बुलंद आवाज में पढ़ना बड़ी अहम स्ट्रेटजी है। सम पीपल मेमोराइज बेस्ट साउंड। इफ यू identify yourself as one of them, try reading your course materials to yourself out loud. You can read to yourself out loud at home and you can also record yourself, then take the recording and listen to it in the car or the train. Sometimes you need to hear things more than once to fully remember or understand them. तो रीड आउट लाउड क्या है कि कुछ लोग बुलंद आवाज़ में जब पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी ही आवाज़ से लेसन याद हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। लिहाजा मुनासिब है कि आप भी लाउड रीडिंग करें या फिर अपनी रीडिंग को रिकॉर्ड कर लें, दोबारा से इसको सुने, किताब साथ रख के सुने और देखें कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। फोर्थ स्टेप है जी टीच अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको महारत हासिल हो जाए आपके टॉपिक में, आपके सब्जेक्ट में, तो जो कुछ आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाइए। अ ग्रेट वे टू गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू मटेरियल इज बाय टीचिंग इट टू अदर्स। If you have a friend you can study with, perhaps even sometimes who is having challenges with the material, you can offer them to study together. When you teach others, you get a chance to better understand the materials yourself. You need to answer questions that make you go deeper, figuring out problems you did not even realize the material presented. जब आपको कोई कॉन्सेप्ट वाजे करना है, जो लेसन आपने पढ़ा, जो टॉपिक आपने पढ़ा, अगर वही टॉपिक आप अपनी क्लास फेलोज को पढ़ाना शुरू कर दें तो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स बड़े वाजे हो जाते हैं। नंबर 5 लास्ट है जी इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। Many students feel like time is managing them. They are torn between attention, attending classes, going to work, getting stuck in traffic, taking
care of family members, running errands. Errands mean message पैगाम देना, and finding time to eat and sleep. It gets overwhelming and it is easy to get to our breaking points. That in turn can make you even less productive and successful in the university. Good time management is planning ahead, weeks, months and terms. یہ جو پیراگراف ہے یہ ہم ابتدا میں ٹائم مینجمنٹ کا ایک باقاعدہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ڈٹرمننگ میننگز آف انفیملیئر ورڈس. یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جو کہ ہم لیکچر نمبر 3 میں شروع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹرمننگ میننگز آف انفیملیئر ورڈس. وہ الفاظ جس سے آپ کی جان پہچان نہیں ہے، وہ الفاظ جو آپ کے خیال میں نیو ورڈز ہیں، ان کا مطلب سمجھنا اور ان کا مطلب جاننا. تو اس کے کئی ایک ٹیکٹکس ہیں، کئی ایک طریقہ کار ہیں، جن میں سے ایک ہم آج پڑھیں گے، باقی کی تفصیل اگلے لیکچر میں ہوگی. When attempting to depict the meaning of a new word, it is often useful to look at what comes before and after that word. کہا گیا کہ جب آپ کوئی تحریر پڑھ رہی ہو، اس میں سے کسی ایک لفظ کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور ڈکشنری قریب ہے نہیں، تو ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچے کہ اس لفظ سے پہلے کیا تھا، اس لفظ کے بعد میں کون سا لفظ تھا، اور وہاں سے آپ گیس کریں گے اس لفظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. The surrounding words can give readers helpful context clues about the meaning and structure of the new word. تو اس کے ارد گرد والے الفاظ آپ کو ایک کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں یا پھر کلیو، یعنی آپ کو ایک ہنٹ دیتے ہیں اس لفظ کے مطلب سے متعلق، ایز ویل ایز ہاؤ اٹ از یوزڈ، اور بتاتے ہیں کہ یہ لفظ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. When reading you are likely to come across words that are unfamiliar, words that you don't know. رائٹر لکھتے ہیں کہ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو اکثر ایسے لفظ آپ کے سامنے آتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، وہ الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں. Strategies can be used to work out the meaning of unfamiliar words, such as using the surrounding words to provide clues or breaking a word down. تو ایک لفظ کا مطلب جاننے کے کئی ایک معنی ہیں، جیسے کہ کئی ایک مطلب ہیں. ایک لفظ کا میننگ جاننے کے لیے کئی ایک راستے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ اگر نیا ہے آپ کے لیے، تو اس لفظ سے پہلے والے اور بعد والے لفظ پر توجہ دیجیے، آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ لفظ کو بریک ڈاؤن کریں، توڑ دیں، کیونکہ ایک لفظ میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک پریفکس یا سیفکس ہوتا ہے. تو اس لفظ میں سے پریفکس سیفکس علیحدہ کر دیں اور روٹ ورڈ پر توجہ دیں. لینگویج ہیز چینجڈ over time, so older text will often contain unfamiliar words that present a challenge to the reader. A writer may include a word that is no longer commonly used or use more complex vocabulary that is unfamiliar to the modern reader. اب آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رائٹر نے لکھا ہے کہ زبان، کوئی بھی زبان ہو، مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتی ہے. بہت سے الفاظ پرانی لینگویج کے ایسے ہیں جو کہ اب استعمال نہیں ہوتے. It is important to understand unfamiliar words so that you can interpret the overall meaning of a sentence. ضروری ہے کہ آپ کو نیو ورڈز کی میننگ سے سمجھ میں آئے تاکہ آپ پورے فکرے کے مطلب کو سمجھ سکیں. مس انڈرسٹینڈنگ ایٹ ٹرکی ورڈ کین پریونٹ یو فرام انڈرسٹینڈنگ آر ٹیکسٹ میننگ. کوئی ایک لفظ اگر آپ کو پورے پیراگراف میں سمجھ نہیں آتا تو اس ایک لفظ کی بنا پر پورے پیراگراف کا مطلب غیر واضح ہو سکتا ہے. So it is important to have a plan, a strategy for working out the meaning of an unfamiliar word when you don't have a dictionary to hand. رائٹر لکھتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈکشنری نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ آپ ان لفظوں کے معنی تلاش کر سکیں جو لفظ آپ کے لیے نئے ہیں.
تو اسٹوڈینٹس اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کو انفیملیئر ورڈز کا مطلب کیسے جاننا ہے. اس میں فرسٹ سٹیپ ہے لک ایٹ سراؤنڈنگ ورڈز. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کسی تحریر میں کسی سنٹینس میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم، تو دیکھیں کہ اس لفظ سے پہلے اور اس کے بعد میں کس طرح کا لفظ استعمال ہوا اور وہاں سے آپ ایک گیس کریں. اب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ اٹ کین ہیلپ ٹو لک ایٹ دا parts of a sentence before and after an unfamiliar word, focusing on whether a word is used as a noun, verb or an adjective can give a clue to its meaning. یہ بڑی اچھی بات کہی گئی کہ جب آپ ایک لفظ کا مطلب نہیں سمجھ پاتے تو اس لفظ سے پہلے والے اور بعد والے لفظ کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ یہ لفظ جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹو ہے، کیا ہے. کیونکہ جب آپ اس لفظ کو، اس نئے لفظ کو باقی الفاظ کے ساتھ ملا کر اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لفظ اگر ورب کے طور پر استعمال ہوا یا ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ نیگیٹو سینس کریٹ کرے گا یا پازیٹیو وغیرہ وغیرہ. The result of the rest of the sentence will also give other clues. اس کے علاوہ پورا فقرہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی آپ کو کوئی ایک ہنٹ فراہم کرتا ہے اس ایک لفظ کا مطلب جاننے سے متعلق. فار ایگزامپل ان سر آرتھر کینن ڈوائلز دا ہاؤنڈ آف دا بیسکر وائلز، یہ ایک تحریر کا نام ہے، کسی مضمون کا یا کسی افسانے کا نام ہے جو کہ سر آرتھر کینن ڈوائل نے لکھا ہے. آگے دو لائنز اس افسانے میں سے، اس تحریر میں سے لی گئی ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کے الفاظ بڑے مشکل ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. somewhere there on that desolate plain، desolate مطلب ہوتا ہے تنہا، اس تنہا ویرانے پر was lurking this فنڈش مین، فنڈش شیطان نما شخص بھٹک رہا تھا. ہائیڈنگ ان اے بیورو لائک اے وائلڈ بیسٹ، اور وہ ایک گڑھے میں چھپا ہوا تھا جیسے کوئی جنگلی جانور چھپا ہوتا ہے. ہی از ہارٹ فل آف malignancy against the whole race which had cast him out، اور اس کے دل میں اس ساری نسل کے خلاف ایک نفرت تھی جنہوں نے اس سے ریجیکٹ کر دیا تھا، اسے خود سے علیحدہ کر دیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس لفظ میں فنڈش مین، فنڈش، پھر میلیگنینسی، ڈیسولیٹ، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مشکل ہیں. اب اگلے پیراگراف میں انہی دو لائنز پر ہم تبصرہ پڑھ رہے ہیں. رائٹر لکھتا ہے کہ there are several words in the example that may be unfamiliar. Take malignancy، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ unfamiliar ہیں ہمارے لیے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر لفظ malignancy ہے. The words around it suggest that it means something negative. تو اس لفظ میلیگنینسی کے ارد گرد والے الفاظ آپ کو ایک گیس دیتے ہیں کہ یہ لفظ نیگیٹو سچویشن میں استعمال ہوا ہے، نیگیٹو سچویشن کریٹ کر رہا ہے. دے امپلی دیٹ، اس کا مطلب ہے کہ دا ہارٹ آف دا مین از فل آف سم تھنگ اگینسٹ پیپل ہو ہیو بین کروئل ٹو ہم. اس شخص کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. As well as looking at surrounding words, the reader may also get some clue by thinking of similar words that might be more familiar, like malicious, which means intending to do harm to others. دوسری نصیحت یہ کی گئی ہے کہ آپ کو جس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ اپنے ذہن میں لے آئیں، اسی کی آواز جیسا لفظ اپنے ذہن میں لے آئیں. اس سے بھی کوئی ہنٹ مل جاتا ہے کہ اگر اس لفظ کا مطلب آپ کو نہیں معلوم تو اس سے ملتا جلتا وہ فلاں لفظ ہے، اس کا مطلب نیگیٹو تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ لفظ بھی نیگیٹو سچویشن میں استعمال ہوا ہے. This gets close to the meaning of the word. اس طرح سے آپ ایک لفظ کے مطلب کے قریب آ جاتے ہیں. malignancy in this context which means wishing to do evil to others. Looking at surrounding words can help you work out the meaning of an unfamiliar word. تو آخر میں رائٹر بات کو کنکلوڈ کرتا ہے، بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ ایک لفظ کے پڑوس والے الفاظ کو دیکھ کر آپ اس ایک خاص لفظ کا مطلب سمجھ سکتے ہیں. دوسری اسٹریٹجی ہے جی بریک ڈاؤن دا ورڈ.
تو بریک ڈاؤن دا ورڈ کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے شروع میں سمجھایا تھا کہ ایک لفظ میں ایک حصہ ہوتا ہے روٹ ورڈ جو کہ حقیقی اصلی لفظ ہے، اس کے ساتھ کوئی پریفکس یا سفکس ہوتا ہے. تو اگر کسی لفظ کی مطلب اس اگر کسی لفظ کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں. Etymology is the study of word origins and how the meaning of words has changed. Taking an interest in the history of words can help you understand unfamiliar words. کہا گیا کہ ایٹیمالوجی کیا ہے؟ ایٹیمالوجی اسٹڈی آف ورڈز ہے، لفظوں کے اوریجن کو جاننا ایٹیمالوجی کہلاتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ہسٹری آف ورڈز میں تھوڑی سی دلچسپی ہو کہ ایک لفظ کب وجود میں آیا، اس کا کانٹیکس کیا تھا، کس بنا پر وجود میں آیا، تو وہ لوگ لفظوں کے معنی ذرا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت. In the Hound of the Baskervilles, Conan Doyle uses the word immaterial which may be unfamiliar to some reader. پھر سے اسی تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ کینن ڈوائل صاحب نے کسی جگہ پر لفظ immaterial استعمال کیا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے unfamiliar ہو سکتا ہے. I knew that seclusion and solitude were very necessary for my friends in those hours of intense mental concentration etc. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 3.5 لائنز کا پیراگراف ہے جس کے گرد سنگل کوماز لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بار پھر سے اگزامپل ہے سر آرتھر کینن ڈوائل کی تحریر میں سے کچھ الفاظ کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ نے کس طرح سے اسے بریک ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ 3 لائنز جو کہ اگزامپل کے طور پر دی گئی ہیں، میں ان کو تو نہیں پڑھے، آگے ان کا جو تبصرہ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. If you know that I am im is originally from the Latin language and means not, you can break down the words to help you work out the overall meaning. Okay. کہیں پر اس تحریر میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا اور یہ لاسٹ ورڈ ہے جہاں میرا کرزر ہے immaterial. فرض یہ کیا گیا، مثال میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص اس تحریر کو پڑھ رہا ہے اور اسے لفظ immaterial کا مطلب نہیں پتا کیونکہ یہ اس کے لیے نیا لفظ ہے. اب کیسے اس کا مطلب جانا جائے؟ اس کا مطلب جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ریڈر کو پتا تھا کہ لفظ آئی ایم ام، یہ جو کہ جس کے نیچے ریڈ لائن ہے، اس لفظ ام کا مطلب تھا نوٹس، نیگیٹو. تو اس کو بنیاد بنا کر is originated from the Latin language and means notes. You can break down the words to help you work out the overall meaning. اس کو بنیاد بنا کر، اس صرف لفظ ام کو بنیاد بنا کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا لفظ immaterial کیا مطلب دیتا ہوگا. تو نیچے اس کی مزید وضاحت ہے. immaterial means not immature means not mature, impossible means not possible, impolite means not polite, تو impatient means not patience. This knowledge may help the reader work out the meaning of the word immaterial. تو اس نالج کو بنیاد بنا کر پڑھنے والا اس لفظ immaterial کا مطلب بھی سمجھ سکتا ہے. The etymology of the word would suggest that the meaning of immaterial is not material. اور اس طرح سے پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا مطلب میٹیریل نہیں ہے، کم از کم یہ مطلب نہیں ہے، کچھ اور ہوگا. The surrounding words suggest that the word immaterial contracts with essential. This can be used to work out that this word means not important. اور آخر میں ریڈر کو بات یوں سمجھ آتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب ہوگا نان امپورٹنٹ، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ غیر اہم ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کی اس ٹاپک میں ہم نے اب تک 2 اسٹریٹجیز پڑھی ہیں لفظوں کا مطلب سمجھنے کے لیے. وہ لفظ جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں، ہم ان سے فیملیئر نہیں ہیں. ایک تیسری اسٹریٹجی پڑھتے ہیں، لکھا ہے لک فار روٹ ورڈس. روٹ ورڈ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک بنیادی لفظ ہے، اصل لفظ ہے. The root word is usually the main part of a word from which other words grow. روٹ ورڈ کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور اس روٹ ورڈ میں سے باقی کے لفظ
نکلتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے، اور جب تک جڑ زمین کے اندر قائم ہے، زندہ ہے، اس میں سے پودا بڑا تناور درخت بنتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی گروتھ جاری رہتی ہے۔ اسی طرح سے روٹ ورڈز میں سے کچھ اور الفاظ بنتے ہیں۔ A knowledge of root words can really help you work out the meaning of some unfamiliar words۔ تو اگر آپ کو روٹ ورڈز کا علم ہے، یعنی لفظوں کے مطلب سے تھوڑا سا آپ کو لگاؤ ہے، ان کی ٹیکسچر بناوٹ سے تھوڑا سا لگاؤ ہے، تو آپ ایک روٹ ورڈ کو اپنے ذہن میں لا کر، ایک روٹ ورڈ کی میننگ کو اپنے ذہن میں لا کر پورے لفظ کا مطلب گیس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مونو مینز ون، لفظ مونو لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک۔ آٹو مینز سیلف، اور آٹو کا مطلب ہوتا ہے از خود، خود بخود۔ بایو مینز لائف۔ گریف مینز رائٹ، گریف کا مطلب ہے لکھنا۔ کروم مینز کلر۔ اوکے، یہ کچھ ایک الفاظ ہیں جو کہ لیٹن یا گریک لینگویج سے لیے گئے ہیں، اور ان کا استعمال انگلش لینگویج میں عام ہے، بلکہ اب اس انگلش لینگویج کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسے آٹو سے آٹومیٹک، آٹو موبائل۔ مونو سے مونوکوڈ، یہ لفظ بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈائی کوڈ اینڈ مونوکوڈ۔ بایو سے بایوگرافی، بایولوجی، بایو ڈائیورسٹی مینس جسٹ یوزنگ دس لسٹ۔ اوکے، میں اس لائن سے پڑھوں جہاں میرا کرسر ہے۔ جسٹ یوزنگ دس لسٹ could help you work out the meaning of mono کرومیٹک۔ اگر آپ کو ان لفظوں کا مطلب معلوم ہے، روٹ ورڈز ہیں یہ، تو پھر آپ لفظ مونوکرومیٹک کا مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں، وچ مینس ون کلر، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رنگ۔ اینڈ آٹوبایوگرافی وچ مینس رائٹنگ اباؤٹ یور اون لائف۔ آٹوبایوگرافی کا مطلب ہے سوانح عمری کسی شخص کی زندگی کے حالات جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوں۔ Being curious about unfamiliar words will expand your own vocabulary and help you improve your writing and reading skill۔ یہاں پر ایک اپریسیشن ہے، تعریف ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں انگلش لینگویج کے بہت سے لفظوں کے مطلب نہیں آتے، تو ان کو ڈسکریج نہیں کیا گیا بلکہ انکریج کیا گیا ہے کہ اگر لفظوں کے معنی نہیں آتے تو یہ بھی ان کے لیے ایک رحمت ہے۔ کس طرح سے؟ میں سینٹینس کو ریپیٹ کرتا ہوں، بینگ کیوریس اباؤٹ انفیملیئر ورڈز، کہ اگر آپ ایک انفیملیئر لفظ سے متعلق سنجیدہ ہیں، تشویش رکھتے ہیں، کیوریس ہیں، ول ایکسپینڈ یور اون ویکیبلری، تو اس طرح سے آپ کی اپنی ویکیبلری، آپ کا اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا۔ اینڈ ہیلپ یو امپروو یور رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اسکل، اور اس طرح سے آپ کی ریڈنگ اسکل میں بھی بہتری ہوگی، رائٹنگ اسکل میں بھی بہتری آئے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک تو ابھی ہمارا چل رہا ہے، لیکن چونکہ لیکچر ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، آخری 1 یا 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں اس لیکچر کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جی ڈٹرمننگ میننگز آف انفیملیئر ورڈز، وہ الفاظ جو کہ انفیملیئر ہیں، جو کہ غیر جانے پہچانے الفاظ ہیں، ان کے مطلب کو سمجھنا۔ اس ٹاپک کے تحت ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ، ایک غیر مانوس، ایک اجنبی لفظ کا مطلب جاننے کی کئی ایک طریقے ہوتے ہیں، کئی ایک انداز ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کے ارد گرد والے الفاظ کو پڑھیں، ان کا مطلب سمجھیں اور وہاں سے گیس کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس میں سے پریفکس، سیفکس اور روٹ ورڈ علیحدہ کر دیں۔ اگر آپ کو پریفکسز اور سفکسز کا علم ہے تو اس لفظ کا مطلب سمجھنے میں، گیس کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا لک فار روٹ ورڈز، کہ کسی لفظ کا مطلب اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس لفظ کی جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، یعنی جو اصل لفظ ہے، بیسک ورڈ، اس کو تلاش کریں، اس کو نکال کے علیحدہ کر لیں، یعنی اس روٹ ورڈ کے ساتھ لگے ہوئے پریفکس اور سفکس کو علیحدہ کر دیں، آپ کو آسان سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جناب 3 اسٹریٹجیز ہم نے پڑھی ہیں انفیملیئر ورڈز کی میننگز جاننے کے لیے۔ کل ہم پڑھیں گے اس میں ڈکشنری کا استعمال، کہ وہ الفاظ جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں ان کا مطلب ہم ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، پھر ڈکشنری کا استعمال کیا ہے،
اس کو استعمال کرنا کیسے سیکھا جائے، اس سے متعلق چند ایک ٹپس ہیں اس ٹاپک میں، ڈکشنری والے ٹاپک میں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب آپ سٹوڈنٹس کے لیے میری طرف سے ایڈوائز یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ جتنے لیکچرز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں انہیں کائنڈلی ایک بار سمجھیں، پڑھیں ضرور۔ سننے والے لیکچرز ہیں میرے، ان کو توجہ سے سنیں، ہینڈ فری کا استعمال کریں، ہیڈ فون کا استعمال کریں تاکہ ساؤنڈ واضح رہے، ان کو سمجھیں، اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں۔ پھر ان لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں سیو کر لیں، یہ لیکچرز آپ کے کام آنے ہیں اینول ایگزامس میں۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے آپ اپنے استاد کو اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے، اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ مجھے سننے کے لیے آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔